اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات مومنین سلام علیکم۔ آج ایک ویڈیو میری نگاہ سے گزرا جس میں لکھنؤ کے امام جمعہ مولانا سید کلب جواد نقوی اس کے اندر ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے نازیبہ جملے اور غیبتیں ممبر کے اوپر فرما رہے ہیں سرسی میں ایک مجلس چہلم کے دوران۔ اور ایسے غلط اس کو قوم کے ڈاکو کہنا جاتا ہے۔ دو ڈاکو ہیں جو مسلسل قوم کو لوٹ رہے ہیں، ادارے کو لوٹ رہا ہے اور دوسرا عوام کو۔ مجھے یقین ہے کہ بلائے آتے ہیں۔ ایک تو دھرم گرو ہے جن کو گرو گھنٹال کہنا جاتا ہے۔ انہوں نے مدرسے کی کبھی شکل بھی نہیں دیکھی لیکن وہ دھرم گرو ہیں۔ کبھی شکل نہیں، کسی مدرسے کی کبھی شکل دیکھی وہ دھرم گرو بھی ہے۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ مولانا آقا صاحب کا بنایا ہوا ادارہ ہے شہر کا، نام لے لیا درس کرنے کہ انہیں وہی جو نوکر تھے وہ مالک بنے لگتے ہیں، جو حال کے زمانے میں نوکری کیا کرتے تھے اور وہ مالک بن گئے۔ اور میں کبھی کبھی تو کہتا ہوں کہ اگر کسی کو فدق پہ یقین آ رہا ہو تو آج کیا گاڑی کو دیکھ لیں، اس کو پتا چل جائے کس طرح سے ناجائز سودا کیا جاتا ہے۔ بزرگوں نے شیعوں کے لیے، لیکن منحوس نے سب غیر شیعوں کو تو بھرا پیسے دے کے 35-40 لاکھ روپے کے کوئی بیچارہ شیعہ نوجوان دے نہیں سکتا، لہٰذا کو محروم کر دیا جاتا ہے۔ کتنے نائب شیعہ محروم کر بدل گھوم رہے ہیں اور کتنے نالائق غیروں کو اس نے پیسے دے دے کر اور جا کر اس کو نوکری دی ہے۔ تو آپ پہلی جگہ حالات دیکھیں جو آپ رفتہ رفتہ شیعوں کی تعداد گھٹ رہی ہے، غیر شیعوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ لیکن ہو سکتا ہے غیروں کا حوصلہ بھی وہاں پر ہو جائے، پیدا ہوگی صرف پیسوں کے لالچ میں، صرف پیسوں کی لالچ میں۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ مکان محل بن رہا ہے انہیں لوگوں کا جو شیعہ دیوانی کا محل بن رہا ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ امبانی کا ایک وہاں پر ممبئی میں اس نے بنایا اپنا مکان۔ تو میں تو سمجھتا ہوں امبانی کا مکان پیچھے چھوٹ جائے گا، اتنا زبردست اس نے اپنا مکان بنوایا ہے اور سب شیعہ خالد کی چوری کے پیسے آ جائے تو ٹھیک ہے بھائی، مکان نہیں جا سکتا لیکن ان کا استعمال کرنا اور اس کا اطلاع اہمیت دینا یہ جو ہے وہ برحال میں جو سرسی کا وزارت ہے اس کے خلاف ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، کیا ممبر رسول، کیا ممبر اہل بیت اس واسطے ہے کہ اس کے اوپر اپنی ذاتیات چھڑی جائے؟ کیا ممبر اس واسطے ہے کہ ممبر کے اوپر بیٹھ کے ہم ایک دوسرے کی برائی کریں یا ہم ملت کی اصلاح کی بات کریں؟ میں مولوی کلب جواد صاحب کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپنے علم میں اضافہ کریں، اور جب علم میں اضافہ کریں گے تو ساری غلط فہمیاں خود بخود دور ہو جائیں گی، اور اپنی اصلاح کریں۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارے کے اوپر ایک ڈاکو مسلط ہے، تو میں ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ غفران مآب کے امام باڑے میں 4 لاکھ روپے کی قبریں کون بیچ رہا ہے؟ امام باڑے غفران مآب کا متولی کون ہے؟ لکھنؤ میں کسی بچے کا بھی شانہ ہلا کے پوچھیے کہ لکھنؤ میں قبروں کا سوداگر کون ہے تو سوائے مولوی کلب جواد کے کوئی دوسرا نام نہیں لے گا۔ آج 4 لاکھ، 4.5 لاکھ، 3 لاکھ کی قبریں بک رہی ہیں، تو کون ہے؟ یہاں تو مردوں سے بھی پیسے وصولے جا رہے ہیں، ان کے گھر والوں سے پیسے وصولے جا رہے ہیں۔ جہاں تک کہ دوسری بات ہے کہ انہوں نے میرے اوپر یہ الزام لگایا ہے کہ وہ کس مدرسے کے پڑھے ہیں، تو میں پلٹ کے پوچھنا چاہتا ہوں کہ مولوی صاحب آپ کس مدرسے کے پڑھے ہوئے ہیں؟ آپ اپنی ڈگری شو کیجئے کہ آپ نے لکھنؤ کے کس مدرسے میں تعلیم حاصل کی ہے۔ لکھنؤ میں سلطان المدارس ہے، نازمیہ ہے،
तंजीब उल मकातिब है, जामतुत तबलीग है, मदरसतुल वाइज़ीन है, शिया अरबी कॉलेज है, किस मदरसे के पढ़े हुए हैं आप? और सवाल ये है, क्या मौलाना ताहिर वली साहब अल्लाह मक़ामो किसी मदरसे के पढ़े हुए थे? क्या अम्मे मोहतरम मौलाना अशफाक साहब किसी मदरसे के पढ़े हुए थे? क्या अल्लामा रशीद तुराबी साहब किसी मदरसे के पढ़े हुए थे? क्या अल्लामा इरफान हैदर आबदी साहब किसी मदरसे के पढ़े हुए थे? क्या साबित करना चाहते हैं आप? आप तो ख़ुद एक्सीडेंटल जनाब हैं। अगर आपके वालिद का एक्सीडेंट ना हुआ होता तो आपके सर पर पगड़ी ना आती। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आपके रूम पार्टनर्स आपकी सारी हरकतें मोमिनीन को बताते रहते हैं आज भी। वो सब दिल्ली में मौजूद हैं, कहीं ज़्यादा दूर नहीं हैं। सबके इल्म में है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या क्या रंगेलियाँ खेल के आप बाहर निकले हैं। जहाँ तक के बात है कि शिया कॉलेज को लेके बार बार हमले किए जा रहे हैं और मौलवी कल्बे जवाद ने यह बात कही कि हम पैसे लेके अपॉइंटमेंट करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि जितने भी हमने अपॉइंटमेंट्स किए हैं आप लेके आइए। जो कहते हैं कि हिंदुओं के अपॉइंटमेंट्स किए हैं वो पैसे लेके किए हैं, सबकी औलादों के सर पर हाथ रख के कसम खिलवाइए। पूरी लिस्ट मेरे सामने है। उसके अंदर हमारे इंटर कॉलेज भी है, डिग्री कॉलेज भी है, गर्ल्स कॉलेज भी है, शिया कॉलेज ऑफ साइंस, शिया कॉलेज ऑफ आर्ट्स, शिया कॉलेज ऑफ कॉमर्स, शिया कॉलेज ऑफ लॉ, मास कम्युनिकेशन, BBA। ये पूरी लिस्ट मेरे पास मौजूद है, जो मैं लिस्ट दिखा सकता हूँ, जिसके अंदर 95% से ज़्यादा शिया हजरात मौजूद हैं। सब शिया हजरात मौजूद हैं। एक एक शिया है इसके अंदर। कौम को गुमराह कर रहे हैं। मौलवी कल्बे जवाद साहब कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। यह हमारे गर्ल्स सेक्शन है पूरी तरीके से। ये सारे शिया हैं, एक एक शिया है और सब दस्तखत से हैं। ये नहीं है कि खुद ही बैठ के बना ली है। इसके अंदर बाकायदा सरकारी आदमी के दस्तखत हैं। और ये हमारे सारे शिया हैं जो हमारे कॉलेज के अंदर काम कर रहे हैं। जो ये कहते हैं कि शिया कॉलेज आका हसन साहब का कायम किया हुआ है, ये झूठ बोलते हैं। जैसे इन लोगों ने शिया पर्सला बोर्ड की मुखालिफत की, वैसे इन्होंने शिया कॉलेज की मुखालिफत की। इनके बुजुर्गों ने तो ये बात कही कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के सामने शिया कॉलेज क्या माने, और इनके घराने ने शिया कॉलेज की ज़बरदस्त तरीके से मुखालिफत की। और खाली शिया कॉलेज की मुखालिफत ही नहीं की इनके घराने ने शिया कॉलेज की, बल्कि उसके एवज में इनको पूरी तरीके से नौकरियां मिली हैं यहाँ से वहाँ तक के। और जो इन्होंने एक और बात कही है कि मकान नहीं, ये महल बन रहा है। और जो ये कह रहे हैं कि ये मकान नहीं, तो वो मकान मेरा छोटा भाई बनवा रहा है। पेशे से वो बाकायदा बचपने से बिल्डरी कर रहा है, उसने लोन लिया है। आप कौन होते हैं कहने वाले कि अंबानी से ज़बरदस्त तरीके से मकान बन रहा है? पूछे ना पूछे हुकूमत पूछे, पूछे ना पूछे ज़िम्मेदार लोग पूछे। उसने लाखों रुपए लोन लिए हैं, उसकी शहर के अंदर इमारतें खड़ी हुई हैं, उसका कंस्ट्रक्शन का काम है। आपकी जहाँ तक सोच नहीं है उससे ज़्यादा उसकी इमारतें खड़ी हुई हैं। हमारे यहाँ मौलाना खोम्स, ज़कात, चंदा, फितरा, सदका ये हम नहीं लेते हैं। पूरी दुनिया में मेरा वीडियो वायरल होगा, कोई एक आदमी खड़ा होकर कहे कि उसने हमारे घराने को खुम्स दिया है, या ज़कात दी है, या चंदा दिया है, या फितरा दिया है, या सदका दिया है। आप तो हर चीज़ उठा के जेब में रखते जाते हैं, और सिवाय आपको अपने ख़ानदान के कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। बेहम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हम सैकड़ों नौजवानों को नौकरी दे चुके हैं। सिर्फ शिया कॉलेज नहीं बल्कि दूसरे इदारों में भी हम 8,000 और 10,000 रुपये महीना से लेके 1.25 लाख और 2 लाख रुपए सैलरी पर लोग काम कर रहे हैं हमारे यहाँ। बेहम्दुलिल्लाह, जिसे हमने नौकरी दी है। हम अपने लोगों को साथ में मजबूत करते हुए चल रहे हैं। सब हमारे कौम के लोग हैं। हम नहीं चाहते हैं कि कौम हाथ फैलाए। हम नहीं चाहते हैं कि 100-200 रुपये से मदद हो। हम ये चाहते हैं कि कौम की मदद इस तरीके से हो कि उसको मजबूत कर दीजिए उसको। और जिस तरीके की सिरसी की मजलिस में गलत बयानी की गई, इसकी मैं भरपूर तरीके से मदम्मत करता हूँ। और ये कैसी छोटी सी बात कर रहे हैं मौलवी कल्बे जवाद साहब।
کہ استقبال نہ کیجیے. جمعے میں کہتے رہے آپ, ہمارے گھر کو کہتے رہے, ہماری شخصیت کو کہتے رہے, یہ تو اثر ہے آپ کی باتوں کا. ہم اسی شہر میں گھوم رہے ہیں, اللہ کا شکر ہے. آپ اہل بیت کی غلامی کو چھوڑ کے سرکاری درباروں کی غلامی کرنا شروع کر دیے, جس کی وجہ سے آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. بحمدللہ ہم قومی کام کر رہے ہیں اور ہمیں کسی چیز میں نہ کوئی گھبراہٹ ہے نہ پریشانی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ملت میں انتشار نہ ہو, ملت میں اختلاف نہ ہو, لہذا ہم کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے. آج جب سرسی میں ممبر رسول کے اوپر بیٹھ کے غیبتیں کی گئیں تو ہم نے دوبارہ اس غیبتوں کا جواب دینا اس لیے ضروری سمجھا کہ ہماری خاموشی کو کوئی ہماری بزدلی نہ سمجھے. میں مولانا قلب جواز صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ دوسروں پہ تو الزام لگا رہے ہیں. آپ نے غفران مآب میں کیا کیا یہ آپ قوم کو نہیں بتائیں گے. سرسی کے ممبر پہ یہ بھی بتا دیتے کہ ہم نے امام باڑہ غفران مآب کے متولی کے وقت رہتے ہوئے اس کے اکاؤنٹ سے اپنا ذاتی مکان خریدا ہے. اگر یقین نہ آئے تو یہ مولانا قلب جواز صاحب کی رجسٹری ہے, اس کے اندر چیک نمبر ہے. یہ پیسہ امام باڑہ غفران مآب سے پیسہ پیمنٹ ہوا ہے اور اس کی رجسٹری ہوئی ہے ذاتی مولوی قلب جواز صاحب کے نام سے. آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, باقاعدہ یہ ان کے دستخط ہیں. یہ سید قلب جواد نقوی, یہ ان کے دستخط ہیں. باقاعدہ اس کی ایف آئی آر بھی ہونے جا رہی ہے بہت پیمانے کے اوپر. اور یہ سارے معاملات جو ہیں سینٹرل گورنمنٹ تک کے اور سی بی آئی تک کے پہنچائے گئے ہیں. جس طریقے سے یہ سب حرکتیں کی جا رہی ہیں, اوقاف کو لوٹا جا رہا ہے, مال خدا و مال رسول و مال امام کو جس طریقے سے تباہ و برباد کیا گیا ہے ان کے زمانے میں اور ان کے کارکال میں, یہ اس کا ایک چھوٹی سی مثال ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ. لہذا میں ایک ادنا قوم کا خادم ہوں, ملت کے کام کر رہا ہوں, علماء کرام کی احترام کرتا ہوں, عزت کرتا ہوں, اور میں اپنے خانوادے کی روش کے اوپر ذکر اہل بیت علیہم السلام کر رہا ہوں. آپ کو کاہے کی گھبراہٹ ہے, آپ کو کاہے کی پریشانی ہے؟ یعقوب عباس سے خطرہ اس لیے کہ یعقوب عباس ملک کے اندر کچھ کر رہے ہیں. یعقوب عباس کسی کونے میں مرے پڑے ہوتے تو یعقوب عباس کے دشمن نہ ہوتے. لہذا ہم پورے ملک میں گھوم رہے ہیں بحمدللہ, پورا ملک محبت کر رہا ہے. میں مومنین کا, حضرات علماء کا, خطبہ کا, ذاکرین کا, واعظین کا, انجمن ہائے ماتمی کا سب کا تہ دل سے شکر گزار ہوں, شکریہ ادا کرتا ہوں جو بے انتہا محبت سے نواز رہے ہیں. بہت بہت شکریہ.